الحمد لله الذي أبدع الأفلاك أبدع الأفلاك والإردين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لو السلام ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل صبر آوے جڑے مکھ دی عشق سانو مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی عشق سانو او مکھ شالا نظر آوے اور ابو ایوب دیوان کو میری کلی وسج بولو ذرا سبحان اللہ ابو ایوب دیوان کو میری کلی وسج ویسی جش
شاہ سارے رسولاں دا کدیجے میرے گھر جے شاہ سارے رسولاں دا کدیجے میرے گھر آوے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. اور حضور جدو شب معراج شریف سے گئے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اتے تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے کھڑے رہ گئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا بھی تو نہیں اتے جانا میرے نال؟ تو کہنے لگے کہ سونے وہ جائے جتے تہاڈی جگہ تے یا تہاڈے رب دی جگہ. اور ایتھے شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات میرے محبوب نو آنکھو بن پوچھے گزر میرے محبوب نو آنکھو بن پوچھے گزر آوے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. دعا کرو جدوں مریے تو سرکار دا دیدار ہو جائے، جدوں کائنات تو جائیے تو سرکار دا دیدار ہو جائے. مرن تو بعد اے حاکم میرے دل وچ تمنا مرن تو بعد اے حاکم میرے دل وچ جدے لے مر کے آیا وہاں وچ ملنے قبر آوے جدے لے مر کے آیا وہاں وچ ملنے قبر آوے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، معزز و محترم سادات کرام اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے خطابات و بیانات سننے واسطے تشریف لون والے غیور مسلمان بھائیوں، اج دے جمعۃ المبارک اللہ کریم دی توفیق دے نال انشاءاللہ اسی مسلسل تیسرا جمعۃ المبارک
درود مقدسہ دے حوالے دے نال انشاءاللہ اسی گفتگو کر رہے ہیں. دعا فرماؤ اللہ کریم توانوں اور مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہر اچھی گل سن کے توانوں اور مینوں عمل دی توفیق نال دیندے ہوئے درود مقدسہ ہر ویلے اپنی زبان تے جاری و ساری رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات جی وقار، پچھلے 2 جمعۃ المبارک تو تساں احباب نے درود شریف دی فضیلت اتے گفتگو نو سماعت کیتا، جتھے پچھلے جمعۃ المبارک دے ٹاپک دا اختتام ہویا. انشاءاللہ اسی اتھوں ہی اپنی ابتدا کریں گے. تواڈا اور میرا مدعا خاص اے وے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ساڈا اور تواڈا رابطہ قائم ہو جائے، اور جدوں اسی کائنات جائیے تے کلمہ حق اور درود مقدسہ ساڈی زبان تے جاری و ساری ہوئے. حضرات جی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال رابطہ کیویں قائم کیتا جا سکتا ہے؟ اج دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی. موبائل کال نے اتھو نمبر ملائیے، امریکہ بھی مل جاندہ ہے، آسٹریلیا بھی مل جاندہ ہے، UK بھی مل جاندہ ہے، ساڈا فوراً رابطہ بھی ہو جاندہ ہے. اور عاشق بندہ ہمیشہ اپنے محبوب دی تڑپ وچ ہر لمحہ گزار رہا ہوندہ ہے کہ ساڈا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دید اندر گزر جائے اور حضور دے نال رابطے دے اندر گزر جائے. تو اس دا ایک واحد جو طریقہ ہے کہ سرکار دے نال رابطہ کیویں قائم کیتا جائے کہ ہر ویلے ہمہ وقت ہمہ جہت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اتے درود پڑھیا جائے. ہر ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بے مثال اتے درود پڑھیا جائے. حضرات جی وقار، ساڑھے تک احادیث دا مجموعہ پہنچیا. امام بخاری، امام ابن ماجہ، امام مسلم، امام بہقی، ان سارے نے احادیث دا ذخیرہ کر کے ساڑھے اور توڑے تک پہنچایا جنہ دا اسی مطالعہ کرنے ہیں. احادیث ملدیاں نے، روایات ملدیاں نے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے. جدوں آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے کائنات والے ہو، میں اور میرے فرشتے درود پڑھ دینے. اے ایمان والے ہو، توانوں بھی دعوت ہے کہ درود پڑھو، درود و سلام بھیجا کرو. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جدوں سی نماز پڑھنے آ تواڈے تے درود پڑھنے آ، تواڈے تے سلام پڑھنے آ، السلام علیکہ ایہا النبی، اے سونیا تواڈے تے سلام ہوئے، سونیا درود کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا درود اس تو بعد پڑھنا ہے. جدوں تسی میرے تے سلام بھیجنا ہے نال یہ دروشی پڑھ دینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس سارا درود ابراہیمی سرکار نے اپنے صحابہ نو یاد کروایا. صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ہن تے تسی ساڈے سامنے رہندے ہو، اسی تواڈے تے سلام بھی پڑھنے ہاں، سونیا تسی ساڈے سامنے رہندے ہو، اسی تواڈے تے درود بھی پڑھنے ہاں. سونیا جدوں دل للچا جائے تواڈے کو آ کے درود بھی پڑھنے آؤ، تواڈے کو آ کے سلام بھی پڑھنے آؤ. سونیا جے تسی ٹر گئے اسی کتے پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھ لو درود تساں پڑھنا ہے، سبات میں محمد عربی نے کرنا ہے. اور میں درود تسی پڑھنا ہے تو سلام میں سلام دا جواب بھی دینا ہے اللہ کریم. اور پھر اس سے حضرات جی وقار میں پچھلے جمعہ المبارک تے حدیث طیبہ ارشاد فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. میری سرکار نے فرمایا جدوں کوئی بندہ میرے تے درود پڑھ ہے نا، اللہ میری روح نو واپس میرے جسم اندر لٹا دیندا ہے، میں فوراً دے سلام دا جواب ارشاد فرما دینا. بولو ذرا، میں دے سلام دا جواب ارشاد فرما دینا. ہن ذرا ایک لمحے واسطے سوچو کائنات وچ کوئی ایسا لمحہ ہے جدوں میرے مصطفیٰ دے درود نہیں پڑھیا جا رہا ہے؟ کوئی کائنات وچ کوئی ایسا ٹائم ہے
جدوں میرے مصطفیٰ دے درود نہیں پڑھیا جا رہا، کائنات وچ کوئی ایسا سیکنڈ ہے جدوں میرے مصطفیٰ دے درود نہیں پڑھیا جا رہا تے میری سرکار قبر اندر جواب دے رہے نے، میں نو اے دسو جدوں میری سرکار قبر وچ میری حضور دی روح واپس آئی ہوئے گی، واپس گئی ہوئے گی؟ سلام دا جواب نہیں دے رہے، فرمایا یسلم علیہ، جدوں کو درود پڑھدا ہے میری روح واپس لٹائی جاندی ہے اور میں محمد علیہ السلام دا جواب ارشاد فرما دینا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تواڈے تے میں کنا کو درود پڑھیا کرا؟ سونیا 4 حصے ہوندے نے، 4 حصے چوں ایک میں درود پڑھنا، 3 حصے ذکر خیر کر لینا، توجہ ہے؟ اگر آپ ڈھیلے بیٹھے ہیں تو بولو سبحان اللہ، ایسے تو بیان نہیں ہوگا، اگر میں بیمار ہوں تو آپ بھی ٹھیک ہو کے بیٹھے سبحان اللہ، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا نا بھائی، اور پھر شاہ صاحب کی مسجد اور سبحان اللہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات عزیزکار حضرت ابی ابن کعب کہنے نے یا رسول اللہ ایک حصہ میں درود پڑھیا کرا، 4 حصے میں 3 حصے میں کم کر لیا کرا، ذکر خیر کر لیا کرا، بہت نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اور بدا یا رسول اللہ جی 2 حصے درود پڑھ لیا کرا تو سونیا 2 حصے درود پڑھ کے 2 حصے میں ذکر خیر دوجا کر لیا کرا، فرمایا بہت نہیں یا رسول اللہ، کیا کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور بتاؤ یا رسول اللہ اگر میں 3 حصے پڑھ لیا کرا، سونیا اگر انہیں پڑھ لیا کرا، پھر آپ نے فرمایا نہیں تعداد علیہ بھی تھوڑی ہے، اور بڑھاؤ یا رسول اللہ جی اگر میں 4 کر لوا، فرمایا ہاں 4 کر، آپ نے ارشاد فرمایا جدو 4 حصے کر لویں گا، سونے جے اگر میں ہر وقت ہما چہت ہر ٹائم اٹھ دے بیٹھ دیاں کھلو دیاں ہر ویلے توڑے تے درود پڑھا، سونے میرا جاگ ہوئے توڑے تے درود ہوئے، سونے سلام ہوئے توڑے تے درود ہوئے، سونے میرا جاگنا ہوئے توڑے تے درود ہوئے، سونے میرا بیٹھنا ہوئے توڑے تے درود ہوئے، اگر میں ہر ٹائم ہر ویلے توڑے تے درود پڑھا پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا درود تو پڑھنا ہے، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا، میں محمد بھی تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔ اور حضرات یہ عاشق بیٹھے ہیں، کوئی ایدان دا بیٹھے جو نہ بول لے، میں دیکھو گل کروں گا، چاندے ہو کہ سرکار نہ سلام لئیے؟ او کیڑے کیڑے چاندے ہو کہ سرکار نہ مصافہ ہو جائے؟ چاندے ہو کہ نہیں چاندے؟ ساڑھا دل نہیں کرتا کہ سرکار نہ مصافہ کریے، بھئی اللہ دے بندے کو اپنے علاقے دے اندر کو پیر آیا ہوئے، کوئی وڈا بندہ آیا ہوئے، کوئی جناب کوئی آیا ہوئے، اسی کہنے سلام لے کے دیا تصویرہ بھی اپلوڈ کر دینے ہیں کیمرے میں، اپلوڈ کر کے بتاتے ہیں جی فلاں میں نے کے ساتھ میرا سلام ہے، فلاں کے ساتھ فلاں سلام ہے، فلاں کے ساتھ، اور بتانا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے نہ سلام لیا، اور یار جڑا دنیا دار کسی نہ سلام لے لوے، جیسی کہنے یار اللہ نے انہوں بڑیاں حصہ دیتیاں نے، تے جے دنہ سلام میرا کملی والا لوے، بولو جے دنہ سلام میرا کملی والا لوے، تے کتنا لینا ہے میں تو ہم دسنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں آپ نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی چاندہ ہے میں ادھے سلام دا جواب دے دے وہاں، اگر کوئی میرا امتی چاندہ ہے میرے نہ سلام لوے، اگر کوئی میرا امتی چاندہ ہے میرے ہاتھ جدا ہاتھ ہوئے، کیدہ کیدہ ہاتھ ہوئے بولو جنہ جنہ ماشاءاللہ 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 ہے نا جی سارے چاندے ہو نا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی چاندہ ہوئے میرے نال سلام لے آ جائے، میرے نال مصافہ کیتا جائے، میرے نال بولے آ جائے یا میرے قریب بیٹھے آ جائے، صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القول البدی شریف دی حدیث طیبہ ہے صفحہ نمبر 136 دے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہے میرے نالوں دا مصافہ ہو جائے، میرے نالوں دا سلام ہو جائے، یا رسول اللہ کرنا کیے سونیا توڑے دو بعد آن والے اسی تے ہر ویلے ہونے تو آٹھے جناب والا ہاتھ اندر ہاتھ دے کے سلام پیش کرنے آؤ، سونے کملی والے آؤ تو آٹھا کوئی امتی چڑھائی عاشق ہوئے گا جدہ دل کردہ ہوئے گا، نبی دے ہاتھ اندر میرا ہاتھ ہوئے، سونے دے ہاتھ اندر میرا ہاتھ ہوئے، سونے کملی دے ہاتھ اندر میرا ہاتھ ہوئے، سونے ہونے کی کرائیں آپ نے فرمایا وہ میرے غلاموں کرنا کچھ نہیں ہے، چڑھیں اٹھنا ہے نہ محمد دے 50 مرتبہ درود پڑھنا ہے، جدوں قیامت دن ہوئے گا میں خود بلا کے او دے نال مصافہ کر لواں گا۔ آپ نے فرمایا میں انہوں بلا کے مصافہ کر لواں گا، تے جڑے چاندے ہو سرکار نال مصافہ ہو جائے مل کے کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ محمد
جمعے بھی آکھیا سی کہ سرکار توڑا درود سن دینے تو اس نیت دے نال پڑھو کہ اسی پڑھ تھے رہے ہیں سرکار گنبد خضرا سماعت فرما رہے ہیں اور میری یہ دعا ہے اللہ کرے اسی سلام پڑھ لیں سونے کملی والیا اس سال سانو عمرے تے بلا لیں اللہ کرے جڑا جڑا پڑھے اس سال عمرے تے چلے جائے مل کے کہہ جو صلی اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صلی مسجد فضا گونجنی چاہیے صلی اللہ منا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی ادھر آواز نہیں آئی ادھر والے بھی بولو صلی مسجد فضا گونجے صلی صلی علی محمد مشکل جو سے پیا پڑی آقا تیرے نام سے ہی ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود سلام صلی محمد صلی ایڈے خوش نصیب بیٹھے ہو میں تھوڑے نال وعدہ کرنا ہوں حدیث طیبہ سماعت فرما لو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے ایک امتی آیا حضور دے کوڑا کے بہ گیا اچھا ہون تسی ایک حدیث بیٹھ گئے ایک حدیث روایت کی سنی ہے سرکار ہاتھ ملان کے درود پڑھنے والے دے نال آواز نہیں آئی اچھی بولو ایک یووے جے نال میرے مصطفیٰ ہاتھ ملان گے دل کردہ ہے کدی سرکار نال بھی بیٹھئے ساری زندگی سرکار دیا گلہ نہیں سن دے آئے دل کردہ ہے نا کہ ویلا او بھی آوے جدو سی سرکار دے نیڑے بیٹھئے سرکار دے دل کردہ کہ نہیں کردہ عزیزان گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے سرکار بھی بیٹھے ہوئے نے ایک غلام آیا میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلام آیا کہ آجا میرے کوڑ آجا غلام سرکار دے نیڑے آیا ہے میرے حضور نے اپنے کوڑ بٹھایا ادھر سیدنا صدیق اکبر نے نال غلام بیٹھا ہویا ہے نال میری سرکار بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا اے میرے غلام سنا کیویں آیا ہے سونیا تواڈی زیارت واسطے آیا جس ویلے سرکار نے گلاں باتاں گفتو شنید ہوئی گفتو شنید تو بعد غلام چلا گیا صحابہ میرے سرکار دے نیڑے آئے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے کمنی والے آؤ ودوہا دے چیرے والے آؤ علم شرا دے شینے والے آؤ اے آن والا کون ہے جنہوں تسی اپنے نال بٹھایا ہے آپ نے فرمایا اے کائنات والے ہو اے کوئی عام نہیں اے میرے اتے درود پڑھ دائے میں دے نال پیار کرنا اللہ کریم نا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالی کشف دجا بے جمالی اسنت جمیع و خصالی مل کے پڑھ لو سر
سلو شیخ سادی فرماندے نے میں 3 جملے لکھے نے چوتھا جملہ یاد نہیں آ رہا فرماندے نے میں لکھیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ فرماندے نے چوتھا جملہ یاد نہیں آ رہا فرماندے نے میں نے کملی والے دی زیارت ہوئی ہے آپ نے فرمایا شیخ سادی سنا کی لکھی آئے میں سنایا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سونے اگلا جملہ یاد نہیں پہ آیا رہا میری سرکار نے فرمایا پھر پڑھنا سر علیہ والہ واہ 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 اے جملہ نا میری خواہش ہے وہابی بھی پڑھ لو سنی بھی پڑھ لو تو سارے پڑھ لو ایتے دے اعتراض نہیں نہ ہے ویسے دے ساڑھی نوجوان نسل میں ہر شاید اعتراض ہے اس سے بھی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے پڑھ لو سیڑو 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 علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہ تسی درود پڑھے ہیں میں نے اتھے گل یاد آگئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نا کوئی آپ فرمانے تو انہوں کوئی پوچھے نا انت مومن او تو مومن ہے توجہ دے نال جملہ سننے والا آپ نے فرمایا جدوں کہ تینوں پوچھے نا بھائی انت مومن تو مومن ہے بھائی تو انہوں اے جواب نہ دے کہ ہاں جی میں مومن ہاں انا مومن انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تھے میں مومن آپ نے فرمایا اے جواب نہیں دینا آپ نے فرمایا جب تو درود پڑھتا ہوئے گا نا تو انہوں جواب ہی دینا ہے انا مومن بفضل اللہ تعالی فرمایا الحمدللہ اللہ دے فضل نہ اللہ نے سانو مومنہ دے ویڑے پیدا کیتا ہے الحمدللہ تو تسی بفضل خدا سارے مومن بیٹھے ہو تے پتہ کی اللہ فرماندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں تے میرے فرشتے درود پڑھی رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو نہ کسے چودھری نو دعوت نہ کسے میاں صاحب نو دعوت نہ کسے جٹ صاحب نو دعوت نہ کسے شاہ صاحب نو دعوت نہ کسے جناب حضرت رانا صاحب فلاں کو دعوت نہیں ایتھے فرمایا درود ہوں نہیں پڑھنا جڑا ایمان دی روشنی دے نال منور ہوئے گا ایسے واسطے تھے آپ نے فرمایا کیا کرو انا مومن بفضل اللہ اللہ دے فضل نہ الحمدللہ اسی مومن بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات جی وقار آگے چلیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے جنگ تو واپس آئے ایک جگہ جہاد جدو واپس تشریف لے آئے ایک جگہ پڑاؤ ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا فرمایا بھی ہے بھئی کچھ کھان پین یہ مسجد سے ڈال دو یہ مسجد میں ڈالو ہے کوئی کھان پین بھئی کوئی چیز صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی روٹیاں چھوٹیاں ہیں روٹیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں اچھا لیکن روٹیاں جو دو کٹھیاں ہو گئیاں تے سالن کوئی نہیں جد نالو شاید کوئی چیز کوئی نہیں تو سارا کچھ اکٹھا ہو گیا سرکار دے سامنے پہ لیکن سالن نہیں ہے ان صحابہ پریشان نہیں ہوئے کہ دیکھیں جی کیا ہوگا ساڑھے طرح ہوندے تو کہتے چلو جی کوئی گل نہیں اتنے کھا لو لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ ہر مشکل کا حل میری کملی والے کی بارگاہ میں ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی کو جو توفیقیں ملی ہیں وہ الحمدللہ وہ کر سکتے ہیں انا یوتی اللہ یوتی وانا قاسم جیسے اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ یوتی اللہ مجھے عطا کرتا ہے وانا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں او آگے سرکار کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اچھا مکیا سالنے دے آئے سرکار کو لے واہ واہ تو میرے حضور نے نہیں فرمایا بھی نہیں جی نہیں میں تو یہ کچھ کر نہیں سکتا یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا تو آپ نے نا جی بیٹھے نا آپ دے کان مبارک دے کول نا ایک مکھی شہد والی بن بنان لگ گئی جدوں بن بنائی نا تو میرے حضور نے گفتگو سنیا تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا ساڑھے کل بڑا زیادہ شہد تیار ہے اپنی غلامانوں پہ جو تے میں انہوں نے شہد دے دینی آ جاؤ شہد توڑ لے آؤ
حضور نے فرمایا علی پاک کتنے نے؟ جی علی پاک نے بلایا گیا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جڑے صحابہ جیت صحابہ سن، آپ نے 3-4 صحابہ نے بوجھا، فرمایا جاؤ جا کے شہد لے کے آؤ۔ صحابہ ان شہد لے کے آگے تو مکی پھیر آگئے۔ میرے حضور نے فرمایا بھی 10 جڑے پھول ہوندے نے وہ تے کوڑے ہوندے نے، ایک گلاب دا پھول کھادا جے بڑا کوڑا ہوندا جے ہے جناب، ہے جڑا جتنے بھی پھول نے تسی کھا کے دیکھ لو بڑے کڑوے ہوندے نے، پھل کے سوا یہ پھول سارے کڑوے ہوتے ہیں۔ وہ جناب آپ نے فرمایا بھی پھول تے جڑے نے وہ تے بڑے کڑوے ہوندے نے، لیکن تسی شہد نو کداں مٹھا کر دے ہو، یہ کداں مٹھا ہو گیا؟ سرکار نو پتہ دے ایسی، لیکن یہ تواڈے تے میرے واسطے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں آپ نے فرمایا اکی میں مٹھا کر دے ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسی کدی ایک پھول دے، کدی دوسرے پھول دے، کدی تیسرے پھول دے، سونے اسی سارے پھلانو جس ویلے اکٹھا کر لینے آؤ، جمع کر لینے آؤ، اونا دا رس بنا لینے آؤ، سونے ہوندا تے بڑا کڑوائے، لیکن جدوں اسی سارے جمع ہوندیاں وا میں اعلان کر دیاں اے ساریاں یون والیوں مکھیوں پھول دا رس اکٹھا کرنے والیوں، اونا مل کے کملی والے تی ذات تے درود پڑھے آگئے، سونے کملی والے درود تاڑے اتے پڑھنے آ، مکھی ایسی جتنا بھی جوس لے کے آنے آ، سونے درود تاڑے اتے پڑھنے آ، شاید اللہ آپ مٹھا کر دینا ہے، پھر اسی کیوں نہ پڑھ لئیے اللہم صلی علی و مولانا محمد اللہ محمد اللہم صلی علی و مولا، اور جتھے میرے حضور دا ڈیرہ ہے اتھے رہندا صدا سویرہ ہے، اور وچ قبر دیا چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم سیدنا و مولا دل اللہم صلی علی، اور اللہ کرے مدینے جائیے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اور سرکار کبھی تو میں بھی کہوں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا، دل اللہ محمد کر ذکر مدینے والے دا، ایسے بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا، ایسے بھلائی تیری ہے، اور ایک بار تو بڑھ جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے اللہ۔ فاس وچ رہن والی بی بی جدوں بیلا فوت ہون دا آیا، میری سرکار نظر کرم فرمان والے، آپ فضل فرمان والے، آپ کرم دی نگاہ فرمان والے، فاس وچ رہن والی ایک بی بی دا انتقال ہویا، جس میں نے انتقال ہویا چند دن تو بعد بیٹے دی خواب اندر آئے، بیٹے نے پوچھیا ما فعل
اللہ بک اما جی توڑے نال کی بنے آئے ماں مسکرا پئیے فرمایا ستے خیرانے میں نے ایک ہی روایت یاد آ گئی ذرا توجہ دینال عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ہوئے نے میرے حضور نے فرمایا عمر قبر اندر بڑے بچھو ہونگے قبر اندر بڑے بڑے سپ ہونگے قیامت والے دن میں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اے عاشق بندے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں سبحان اللہ آپ کی ذمہ داری بڑا نفسا نفسی دا عالم بڑے جناب آہو بقا ہوئے گی ہر پاسے پئی پئی ہوئے گی عمر قیامت والے دن ہر بندہ پریشان ہوئے گا یا رسول اللہ میری سرکار دا جواب سنے آجے اپنے سینیاں نو ٹھنڈا کر لے آجے آپ نے فرمایا سونیا پتہ ہے اوتھے پئی پئی ہوئے گی سونیا عذاب قبر بھی ہوئے گا سونیا ہر پاسے قیامتیاں ہولنا کیوں ہون گیاں لیکن سونیا میرا ایک سوال ہے سونیا تسی اوتھے موجود ہوگے آپ نے فرمایا اے عمر میں انی دیر تک جنت وچ نہیں جانا جنی دیر تک میرا ہر امتی جنت اندر نہ چلا جائے آپ کہنے سونیا تسی اوتھے ہوگے آپ نے فرمایا ہاں ہوا گا عمر پاک دے الفاظ نے سونیا پھر ستے خیران سونیا پھر مسئلہ کوئی نہیں فاس اندر رہن والی بی بی دا انتقال ہو جاؤ باپ دی خواب اندر آئی بیٹے دی خواب اندر آئی بیٹے نے پوچھیا کی بنیا فرمایا فاللہ غفرنی واکرمنی وتوجنی فی الجنہ اللہ نے مینوں معافی کیتا ہے اور مینوں جنت بھی عطا کر چھڑیے لیکن پترو جدوں تسی مینوں چھڑ کے گئے ہو قبر کالی ہے غور اندھیرا ہے تسی چلے گئے ہو تو کالے رنگ دے فرشتے آئے نے آکے کہنے نے نہیں اماں تیرا حساب لین واسطے آئے ہیں بیٹا تونوں پتہ ہے جدوں میں بیمار ہوں دی سا میں کی کر دی سا پتر نے جواب دیتا اماں جی جدوں تساں بیمار ہونا یا تونوں ڈر لگ جانا تسی اپنے ہتھاں مبارکاں نو اپنی آنکھاں تے رکھ کے پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا لہو تسی اللہ نو یاد کرنا اللہ دے نبی نو یاد کرنا آپ نے فرمایا بیٹا جدوں تو کالے رنگ دے آئے نے میں اکھاں تے رکھے آئے اکھاں تو پردہ ہٹایا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے جس میں درود پڑے آئے اپنے ہتھانوں اٹھایا ہے فرشتے غائب ہو گئے اے ہے نبی پاک تے درود پڑھنے دی شان اے ہے نبی پاک تے درود پڑھنے دی شان ابو داؤد شریف آخری حدیث طیبہ ٹائم مکمل ہو گیا حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اذا دخل احدکم مسجدہ فلیسلم علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جدو مسجد اندر داخل ہویا کرو پڑھیا کرو اللہم افتح لی ابوابا رحمتی کا نال پڑھیا کرو والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور پھر فرمایا فَإِذَا خَرَجَ جدو مسیتوں جایا کرو پھر بھی پڑھیا کرو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یاد رکھ لیں یہ مسئلہ جب بھی مسجد میں آیا کریں نا ایک تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہم افتح لی ابوابا کیا جی رحمتی کا اور دوسری کیا دعا ہے ساتھ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضور نے فرمایا مسجد آندیاں بھی میرے تے درود پڑھیا کرو تے جاندیاں بھی میرے تے درود پڑھیا کرو اور حضرات جدو غم دی کیفیت بڑی زیادہ ہو جائے نا پریشانیاں ڈاڑیاں آ جان اے میرا آج دا سبق بڑے دوستاں واسطے
بڑیاں ڈاڈیاں پریشانیاں آ جان، غم تیز ہو جان، کدی ادھروں پریشانی، کدی ادھروں پریشانی، کدی ادھروں پریشانی، کدی ادھروں پریشانی، جدوں پریشانیاں زیادہ آ جان، جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے 2457 نمبر 2457 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضور دے کول پوچھیا گیا، حضور سونے جے بہتے پریشان ہوئیے، دل بڑا ہی پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، جڑے جاگ چلے گئے انہوں نے یاد کر کے کدی غمگین ہو جاندہ ہے، کدی سونے کوئی پریشانی، کاروبار دی پریشانی، مالی تنگی آ جائے، سونے کی کریا کری، آخری حدیث اور سنے اس کے بعد اجازت۔ میرے حضور نے فرمایا جدو تواڈے غم ود جاننا، تواڈیاں پریشانیاں ود جان، پھر میں محمد اتے درود پڑھیا کروں، پھر میرے اتے درود پڑھیا کرو، تے رج کے درود پڑھیا کرو۔ کتنی مطلب یہ نہیں، اس طرح نہیں ادھروں گن گن کے درود پڑھیا نہیں۔ حضور دی اللہ دی اتنی رحمت ہے، کدی انہوں نے گن کے دیتی ہے نا تو انہوں رحمت، اسی گن گن کے درود۔ یہ تسبیح جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو یاد کروانے کے لیے ہوتی ہے، یہ جمع نہیں ہوندی بھی جمع کری جانا بھی انہا پڑھ لیا، انہا پڑھ لیا، انہا پڑھ لیا۔ یہ آپ کو یاد کرواتی رہے گی جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے کسی سرکار تے درود پڑھنا ہے۔ آخری حضرات اشعار میں نے پرچی لے کے دیتی ہے، میں یہ پڑھ دینا چھوٹا جتنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری پیغام یہ ہے کہ جب بھی غم بڑھ جائیں، مشکلیں آ جائیں، محمد عربی کو یاد کر لیا کرو، تے نالی کہہ دیا کرو، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اکھاں نم کر لو، میرے حضور نو یاد کر لو، اپنی پریشانیاں بیان کر لو، شاید اللہ دا کرم ہو جائے۔ تے نالے کہہ دیو، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا۔ آج کل بڑا دل کر رہا ہے، لوگ حج اتے جا رہے ہیں، عمریاں تو واپس آ رہے ہیں، کاش او دن بھی آئے جدوں سانوں ہی سرکار دوبارہ بلا لین۔ رب کعبہ دی قسم ہے، جڑا مدینے ہو کے آ جاندا ہے، او دا تے دل کردا ہے صبح تو شام نہ ہوئے اساں مدینے ٹر جائیے۔ تے میں انہاں اشعار دی شکل اندر حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کرنا وا، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا۔ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔